میرے دوستو، بڑائی اللہ جل شانہ کی صفت ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو کبھی بھی بڑائی کا شکار نہ ہونے دے، کیونکہ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو لازمی طور پر دوسرے اس کی نگاہ میں حقیر ہو جاتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ صورت انتہائی خطرناک ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ بسا اوقات وہ شخص جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ جل شانہ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا اس سے خصوصی معاملہ ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند۔ بعض اوقات ایسے معاملات اللہ تعالی مخلوق کی ہدایت کے لیے ظاہر بھی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ذیل میں ہم چند واقعات ذکر کرتے ہیں جن سے یہ سبق ملتا ہے، کبھی کسی کو حقیر نہ جانے۔ ایک نوجوان کو تھپڑ مارنے کا وبال۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی صاحب فرماتے تھے کہ ان کے استاذ حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے، وہ صاحب حضوری تھے۔ عوام محاورے میں ایسے بزرگ کو صاحب حضوری کہتے ہیں جس کو روز سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہو۔ حضرت مولانا قلندر صاحب کو بھی روز خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے جمال یعنی اونٹ والے کو، جو ایک نوجوان شخص تھا، تھپڑ مار دیا۔ وہ سید تھا، بس اسی روز سے زیارت بند ہو گئی اور انہیں اس کا بڑا غم ہوا۔ اسی غم میں جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ سب نے کہا کہ ہمارے قابو سے باہر ہے، البتہ ایک عورت مجذوبہ ہے، وہ کبھی کبھی روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے آتی ہے، اگر کبھی وہ آئے تو اس سے کہو، وہ اگر توجہ کرے گی تو پھر اللہ جل شانہ زیارت نصیب کرنے لگیں گے، اللہ جل شانہ کی توفیق سے زیارت نصیب ہونے لگے گی۔ وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بی بی آئیں، ان سے انہوں نے عرض کیا تو انہیں ایک جوش ہوا، اور اسی جوش میں انہوں نے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا، شوف، یعنی دیکھ۔ انہوں نے جو اس طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ جاگتے میں حضور علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی آنکھوں سے حضور علیہ السلام کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد وہی کیفیت جو حضور کی جاتی رہی تھی پھر سے حاصل ہو گئی، اور جو خواب میں زیارت ہونا بند ہو گئی تھی وہ پھر سے جاری ہو گئی۔ گو تھپڑ مارنے کے بعد مولانا قلندر صاحب نے اس لڑکے سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ بعد کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، ہم اپنی زندگی میں اس چیز کو لائیں، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں۔ دیکھیں، چھوٹی سی حقارت کی وجہ سے یا چھوٹے سے تھپڑ کی وجہ سے کتنی بڑی توفیق سے انسان پیچھے ہٹ گیا، اور بعض اوقات دیکھیں پتہ ہی نہیں ہوتا جس کے ساتھ ہم حقارت کا سلوک کر رہے، جس کو تھپڑ مار رہے، جس کے ساتھ ہم ایسا سلوک کر رہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، کیا پتہ اس کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔